اس عورت کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ عورت وہ ہے کہ نہ تو یہ باپ کے لیے رحمت بن سکی، نہ یہ شوہر کا نصف ایمان بن سکی، اور اولاد تو اس کو خدا دے گا نہیں، یہ ایسی ہی بے اولاد بے نام و نشان دنیا سے جائے گی۔ عورت کا مرتبہ ہمارے مذہب میں کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکے، اور جو شرفا ہیں وہ اس مقام کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ عورت وہ ہے کہ جو ڈالر، ہیرے، جواہرات، سونا، پیسہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور غیرت دار مرد اپنی عورت کو چھپا کے رکھتا ہے۔ عورت وہ ہے کہ اگر عورت سے تعلیم ہٹا دی جائے، یعنی عورت کی زندگی سے تعلیم کو نکال دیا جائے، اس کو تعلیم حاصل نہ کرنے دی جائے، تو عورت جاہل رہ جاتی ہے، اور جہالت اس کی نسلوں میں سفر کرتی ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب کا فرمان ہے کہ اچھی نسل کے لیے ماں کا اچھے خاندان سے ہونا بہت ضروری ہے، اور اچھی نسل کے لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ بہترین تربیت اولاد کی کر سکے۔ اچھا، اگر عورت سے تعلیم ہٹا دی جائے تو عورت جاہل رہے گی، اور جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، لیکن اگر عورت سے تعلیم کے ساتھ پردہ ہٹا دیا جائے، عورت کے لیے اگر تعلیم کے ساتھ حجاب عورت کی زندگی سے نکال دیا جائے تو بے حیائی اس کی نسلوں میں سفر کرے گی، اور بے حیائی اس کی نسلوں میں ایسی ہوگی جیسی اس بے غیرت بڈھی گھوڑی لال لگام کے اندر ہے اور اس کی بہنوں کے اندر ہے۔ تو تم بھی لانتی عورت ہو، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اس وقت جب وہ ماں بن جاتی ہے، لیکن تمہارے قدموں کے نیچے خدا نے جنت نہیں رکھی، تم انشاءاللہ بے اولاد دنیا سے جاؤ گی۔ تم دوسرے کی اولاد کو چھین کے اسے تکلیف پہنچا کے تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، تم اس شریف النسل آدمی کو یہاں بیٹھ کے لائیو میں گالیاں دیتی ہو، تم اس کو گندی گندی باتیں کرتی ہو، اور وہ تمہارا بیٹھ جاتا ہے اقبال بڑھئی جو بیٹھ کے بکواس کرتا ہے، کبھی وہ بلال آ جاتا ہے جس کی اپنی بہنوں کا آج تک پتہ نہ چل سکا، لیکن اس آدمی کی شرافت کی انتہا دیکھو، زبان اور انسان کا کردار بتاتا ہے کہ وہ کیسے خاندان کا ہے۔ وہ اس نے کبھی تمہاری کسی بات کا پلٹ کے جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے قرآن اٹھا کے کہا تھا کہ میں تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ تم نے بھی قرآن اٹھایا کہ آج کے بعد میں مہدی کاظمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن تو اتنی بغیرت عورت ہے، اتنی بغیرت عورت ہے کہ نہ تجھے اور نہ نورا ماسی کو، ان دونوں کو قرآن کا احترام، قرآن کا مرتبہ، قرآن کی شان کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ تم لوگ قرآن اٹھا کے مکر گئے ہو، تو نے قرآن اٹھایا اور اس کے بعد تو مکر گئی ہے، اس کے کنٹینیو مہدی کاظمی کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتی رہی۔ خیر، جتنی تو بات کرتی ہے اس سے زیادہ تیری شکل پہ لعنت پڑتی ہے، اور شکل تو تیری بالکل خسریوں والی ہے۔ میں تجھے ویڈیو شیئر کی تھی نا زنیرہ، تو سنتی تو ہے یہ سارے ہمارے لائیو پروگرام، میں نے تجھے تیری ویڈیو شیئر کی تھی نا، تو لاہور کے روڈ پہ کھڑی ہوئی اپنے ریٹ طے کر رہی تھی، یاد ہے نا؟ یاد تو ہوگا، ظاہر ہے کاروبار ہی تیرا یہ ہے، لاہور کے روڈ پہ کھڑی ہوئی اپنے ریٹ طے کر رہی تھی۔ تو بہرحال زنیرہ، تو کتنا ہی ضلالتیں اپنی دکھا دے، تو کتنی اپنی خاندانی اوقات دکھا دے، تو کتنی ہی نیچ حرکتیں کر لی، لیکن بچی تو مہدی کاظمی کے پاس ہی جائے گی، کیونکہ وہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے گھر کی رحمت ہے، اور وہ رحمت کو اپنی کسی کے پاس جانے نہیں دیں گے۔ وہ انشاءاللہ بچی مہدی کاظمی کے پاس جائے گی، اور انشاءاللہ میرا رب بہت بڑا ہے، یہ دنیا جس کی ذات کی وجہ سے قائم ہے نا، میں اس ذات کا واسطہ دیتی ہوں رب جلیل کو، کہ جو اس کی آخری حجت دنیا میں اس آخری حجت کا واسطہ دیتی ہوں کہ پروردگار، جیسے ہم سب کی بیٹیاں اپنے گھروں میں عزت اور اطمینان کی زندگی گزار رہی ہیں، اسی طرح سے مہدی کاظمی کی بچیاں بھی اپنے گھروں میں عزت آبرو اور اطمینان کی زندگی گزاریں، اور وہ دونوں ماں باپ اپنی بچیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، دونوں ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے۔ مہدی کاظمی کے گھر کی رونق، گھر کی رحمت مہدی کاظمی کے گھر میں قائم رہے۔ تم کچھ بھی کر لو، کرنے کی کوشش بہت کی، لیکن تمہارے منہ پہ پھٹکار آ گئی، لعنت آ گئی، قیامت تک کے لیے تم لعنتی بن گئے، جیسے فرعون، نمرود، حامان، شداد ہے نا، اسی طرح سے تو تیرا خاندان ہے۔ بی بی تیرے شوہروں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ
आज कौन सा है जो लेटा हुआ था वो दूसरा था, अब जिसकी शक्ल दिखाई है वो दूसरा है। तो तुम लोगों के तो शौहर, जैसे तेरे रेट बढ़ते और घटते रहते हैं ना, इसी तरह से तुम लोगों के शौहर बदलते और आते जाते रहते हैं। तुम्हारी खानदानी औकात क्या है, तुम निहायत नीच, कमीन और नंगी नस्ल की औरत हो। अभी वो शाह साहब फरमा रहे थे कि और ऐसी औरतें रोड पे कपड़े फाड़ ले। एक दफा मैं एक प्रोग्राम में गई थी, थाने जाने का इत्तेफाक हुआ था, किसी के साथ थाने गई थी, तो वहाँ आमिर लियाकत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी आए हुए थे। तो मैंने एसएचओ साहब से पूछा था, मैंने कहा साहब ये औरतें ऐसी घटिया हरकतें करती हैं, आप इन्हें कुछ कहते नहीं है? उन्होंने कहा कि हम बहन ये कपड़े फाड़ के खड़ी हो जाती हैं, हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर शरीफ आदमी तुम जैसी बेगैरत, बाजारी और नंगी औरत से डरता है, जबकि पुलिस हमारे पाकिस्तान की कैसी है वो इस केस में सबने देख लिया। उसके बावजूद पुलिस वाले भी तुम जैसी नंगी, बेगैरत और नीच औरतों से डरते हैं। तो एक शरीफ आदमी तुम्हारा क्या मुकाबला कर सकता है? मुकाबला तुम्हारा तुम्हारे जैसा नीच कमीन ही कर सकता है। लेकिन खुदा की रस्सी दराज जरूर है, मगर अल्लाह खींचेगा, और ऐसी खींचेगा जैसे फांसी का फंदा होता है ना, बल्कि फांसी भी नहीं कहूंगी, सूली का फंदा होता है ना, इस तरह से तुम्हारी रस्सी खींची जाएगी और तुम लटक जाओगी। और उसके बाद तुम्हारी लाश को चील, कव्वे, कुत्ते खाएंगे, गिद्ध खाएंगे तुम्हारी लाश को, क्योंकि हराम है तू, हराम चीज हराम जानवर ही खाता है। लानत तेरी शक्ल पे, तेरी नस्ल पे, तेरी माँ पे, तेरी पैदा करने वाली पे, तेरी नानी पे, दादी पे, गुलाबों पे, तेरी सितारा आंटी पे, और जिसको तू सास बना के लाई थी उस पे तो बेशुमार लानत। वो भाई भी कह रहे थे कि लाहौर में मिलेगी तो कोई भी तेजाब डाल के चला जाएगा। तू कराची आ जाए एक दफा, चप्पलों से तेरा मुंह ना पीटू ना, तो फिर कहना लानत, खुदा रसूल की लानत तुझ पे बेशुमार।